آپ بتائیں قادرو میں، قادرو فعل ہے، آپ نے کہا ہر جو فعل ہے اس کے لیے فاعل ضروری ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے آپ نے کہا. پھر آپ نے کہا کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل ظاہر ہوتا ہے اور فاعل ضمیر ہوتا ہے. ظاہر تو ظاہر ہے، اور ضمیر کی آپ نے دو قسمیں بتائیں، ضمیر بارز، ضمیر، بولو کتنی بتائیں، کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر بارز، ضمیر مستتر، اور ضمیر بارز، ضمیر مستتر. اب یہ جو قادرو ہے اس میں ضمیر بارز ہے یا ضمیر مستتر ہے؟ ضمیر بارز ادھر کون سی ہے؟ ہاں شاہ اونچی بات، شاباش شاباش. یہ جو بتایا کہ 12 صیغوں میں ضمیر ماضی کے جو ساتھ لگی ہے یہ ہمیشہ لگی رہے گی اور یہ اس کا فاعل بنے گی، یہ اس کا، اور اسے ضمیر بارز کہیں گے. اب آپ کو کوئی فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہیں، آپ کو کوئی پرلے لے جائیں اور فاعل ڈھونڈ رہے ہوں تو فاعل ساتھ لگاؤ. تو بات وہی ہے، شاہ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یار تو مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے، عجیب بات ہے سعدی میں یار سے دور ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ٹھیک ہے، خدا ہماری اشارہ سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا کدھر ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ غافل ہی ہوئے. ہمیں پتہ ہے غفلت ہوتی ہے، غفلت کی وجہ سے، یعنی اللہ علم کے اعتبار سے ہمارے اتنے قریب ہے، نور کے اعتبار سے وہ تو ہماری اشارہ سے، وہ ہم سے بھی، وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ ہر شے کو جانتا ہے، وہ اتنا قریب سے وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب ایمان ہو جاتا ہے بندے کا تو بندہ ڈرتا نہیں رہتا، وہ تو ہمیں جانتا ہے، وہ ہمارے اشارہ سے بھی زیادہ قریب، اشارہ سے بھی، اور ہم سے دور ہیں. ہم تو ساتھ فاعل اور ڈھونڈنے بلے میں لے چلے رہتے ہیں، تو غافل ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو قدرو میں واو ضمیر شاباش مرفوع متصل، مرفوع محلن اس کا فاعل. دیکھو آپ کی ترکیب بھی ہو رہی ہے. اب قدر آپ نے فعل مانا اور واو ضمیر مرفوع متصل، مرفوع محلن آپ نے کیا بنا لیا، کیونکہ مرفوع محلن آپ نے اس نے کہا کہ ظاہر ہے اس کی جگہ یہودیاں ہیں، تو پھر قادر الیہود ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قادر یہودیوں نے قدر نہیں کی، کیا ہو جائے گا؟ یعنی اگر ضمیر کو ہٹائیں گے، ضمیر کو ہٹائیں گے تو اس کی جگہ اس میں مورب لائیں گے. کیا لائیں گے؟ ظاہر ضمیر کسی جگہ آتی ہے اونچی آواز سے، اس میں اونچی بولو، کس کی جگہ آتی ہے؟ اس میں مورب کی جگہ کسی جگہ آتی ہے، یعنی اعراب کی جگہ آتی ہے. تو پہلے موجود ہے نا، مثلا کہا کہ ما قدر ریحان، ریحان نے قدر نہیں کی علم نحو کی. ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں علم نحو کی. اب ریحان کی بجائے کیا دیا جائے؟ ما قدر علم النحو، ما قدر. اب ضمیر ان کی طرح لوٹ گئی ہے، ظاہر تو نہیں کیا نا، لیکن پہلی صورت میں فاعل تھا، تسنیہ کر لیتے ہیں. ما قدر علم النحو، زبیر اور ریحان نے قدر نہیں کی، زبیر. اب یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، کیا لگی ہوئی ہے؟ اب ضمیر کو ہٹا دو، ضمیر کو ہٹاؤ، تو اب یا تقریباً کرو یا دونوں کو تسنیہ بناؤ. کیا کرو؟ ما قدر ریحان و زبیر، ریحان اور زبیر دونوں نے قدر نہیں کی، ریحان اور زبیر دونوں نے. تو یہ دیکھو اس میں مورب مرفوع ہے کہ نہیں. اب ان دونوں کو ہٹایا تو الف لگایا تو کہا ما قدرا، ما ان دونوں نے قدر نہیں کی. اب بتاؤ یہ جو الف ضمیر بارز مرفوع متصل آئی ہے کس کی جگہ آئی ہے؟ اس میں متمکن مورب جس پہ اعراب آیا ہوا تھا اس جگہ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اسے کہا محلن. کیا کہا؟ یعنی محلن مرفوع. محلن مرفوع کیا؟ پہلے جو اس کی جگہ اسم تھا وہ مرفوع تھا، وہ کیا ہے، اور اسی جگہ اس کو رکھا ہے، اس کی، اس کو کہتے ہیں محلن. کیا؟ محلن. اب یہاں قادرو میں آپ نے جب کہا قادرہ فعل ہے اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ اس میں مورب ہے، وہ مرفوع ہے، اور اسی جگہ ضمیر لائی ہیں، اسی جگہ. تو اس ضمیر کو بھی محلن کیا کہہ رہے ہیں؟ مرفوع، کیونکہ جگہ مرفوع کی ہے. اب اس کو ہٹاؤ تو آپ کہو ما قدر الجہود، ما قدر. اب دیکھو یہود مرفوع ہے کہ نہیں، ہمارا فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو قدر نے
فعل نے رفع دیا کہ نہیں یہود کو، آئے نا، اب یہود کو اٹھا کے واو ضمیر اسی جگہ لگائی، تو یہود معرب تھا نا، اس پہ اعراب آیا تھا نا رفع کا، تو جب اس یہ ضمیر بھی تو آنا نہیں، تو پھر کہہ دیا کہ اب ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، یہ فاعل کی جگہ آئی ہے، فاعل کی، جب فاعل مرفوع تھا تو اس کو کہہ دیا یہ مرفوع کی جگہ ہی ہے، اس لیے سے بھی مرفوع محلن بولا اور فاعل مرفوع، تو اب آپ کا قادر فعل اور واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن مبنی علی السکون کیا بن گیا؟ فاعل۔ اب قدر اللہ حق قدری، آگے کیا گیا؟ حق۔ اب بتائیں آپ جلدی سے اقسام میں کیا حق، بس بیٹ، اب تخیر نہیں کرنی، حق قدری میں حق سے اقسام میں کیا ہے؟ اسم، علامت اسم کتنی ہے؟ 11۔ کون کون سی؟ الف لام جر تنوین مضاف مصغر منصوب موصوف متحرک تثنیہ جمع۔ شاباش، تثنیہ ہو جمع، اس میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ حق قدری، مضاف۔ شاباش، کیا ہے؟ مضاف۔ مضاف اسم کی علامت ہے، جی، فعل کی نہیں ہو سکتی؟ شاباش، یہ کس کی ہے؟ اضافت کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا خاصہ ہے۔ اب یہ بتاؤ عمر بتائے، اضافت یہ لفظی بھی ہے، اضافت معنوی بھی ہے، اضافت معنوی کیا فائدہ دیتی ہے؟ اضافت لفظی بڑھایا تھا نا پیچھے، تو اضافت معنوی کیا فائدہ دیتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ اضافت معنوی کیا فائدہ دیتی ہے؟ پچھلے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا اضافت کی 2 قسمیں ہیں، معنوی اور لفظی، اس پہ گفتگو ہوئی تھی، پورا لیکچر تھا اس پہ، ریحان کو بتاؤ اضافت معنوی کیا فائدہ دیتی ہے؟ جب مضاف الیہ کی جب منصوب ہوتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ 5 چیزوں کی طرف بھی میں اشارہ کر رہا ہوں، جلدی سے بولو۔ یہ معرفہ کی 5 اس میں سنا ہو، معرفہ کی طرف کون سا جو نکرہ اضافت کی جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ 5 چیزیں۔ تو میں نے کیا کہا، اضافت معنوی کیا فائدہ دیتی ہے؟ اضافت کس کا فائدہ دیتی ہے؟ وہ مضاف کا فائدہ دیتی ہے کہ کس مضاف تو ہو رہا ہے، فائدہ کس چیز کا؟ نکرہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اضافت جب ہوگی مضاف الیہ کی طرف وہ نکرہ ہوگا، ہاں، تو کیا اضافت فائدہ دے گی؟ تو تعریف نہیں بول سکتا، اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا اچھا اضافت تنقیح کا بھی فائدہ دیتی ہے؟ تعریف کا ہوا دوسرا، میں نے مثالیں دی تھی ساتھ، میں نے راجلون بھی مثال دی تھی، غلام و راجلین، غلام و زیدین، اور میں نے بتایا تھا کہ یا اضافت تعریف کا فائدہ دے رہی ہے یا اضافت اس کا جب بھی نکارت باقی ہے، لیکن ایک چیز کا فائدہ دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں وہ دیکھو، تم بتاؤ، تو پکڑاؤ اور شرم کرو، اس سے سنو ذرا۔ اس کا تذکیر نہیں، کس کا فائدہ دیتی ہوں؟ ہاں ادھر پکڑاؤ، یہ آپ پڑھے ہو کس آگے پکڑاؤ نا، ادھر پڑھیں، اور یہ اس کا سبق نہیں، اس کا سبق نہیں، لیکن وہ سبق آپ کو سنائے گا تخصیص کا، اس کا کہ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو اس کا فائدہ دیتا ہے، اضافت معنوی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا تعریف کا۔ ابھی ہدایت انہیں ہم نکالوں نا، تو تمہارے منہ کے آگے رکھو، تم دیکھو ادھر لکھا ہے اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اضافت اسی طرح صفت تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اس طرح صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، جب موصوف صفت ہوتی ہے اس میں بھی تخصیص تعریف ہے، تاکید ہے اس کے اندر۔
حق کا تقاتی، تو اضافت کس کا فائدہ دیتی ہے؟ وہ چھڑا اب تخصیص، اور جب معرفہ کی طرف ہو تو کس کا فائدہ دیتی ہے؟ اور جب نکرہ کی طرف اضافت ہوتی ہے تو کس کا؟ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. وہ بھی اضافت معنویہ، اضافت لفظی میں نہ تخصیص نہ تعریف، لفظی میں. اب حق کا تقاتی کیا ہوا؟ تم بتاؤ عمر، حق کا پہ تنوین نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ حق کون پڑھنا چاہیے، تو کتنی چیزوں پہ تنوین نہیں آتی؟ کون کون سی؟ جب پوچھا جائے معنی تنوین کتنی چیزیں ہیں تو 3 بتانی، الف لام، مضاف اور غیر منصرف. اچھا یہ بتاؤ حق کا تقاتی، حق کا قدری، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مضاف ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ ظاہری، ظاہری علامت بتاؤ. ہاں ہی زمین کیا ہے؟ اونچی آواز سے. وہ تو کتنی سم ہے؟ 1 2 3 ہے. حق کا قادری ہی. پوری علامت بتاؤ مجھے، بس پوری علامت. ضمیر تو آئی ہے نا، تو کیا آپ نے علامت پڑھی تھی وہ بتاؤ. یعنی ضمیر کے والے سے، اس میں ظاہر کے والے سے تم نے پڑھا تھا الف لام داخل ہو یا ضمیر ہو تو یوں ہو، وہ بتاؤ. نحو کی علامت پڑھی تھی نا، اس میں علامت بتاؤ. ٹائم زیادہ نہ لگے. ہاں یہ 2 تو نہیں ہے، یہ کتنی ہے؟ 3. اب بتاؤ 3 اسم ہو. شاباش. اور بھی کچھ تھا نا، وہ چھوڑ گئے ہو. کچھ اور بھی بتاؤ ساتھ، اس طرح تو اور بھی تمہارے اوپر اعتراض وارد ہو جائے گا. ہاں تم بتاؤ. 3 اسم ہو، تیسرے بھی اس میں ضمیر ہو، پہلے 2 پہ الف لام داخل نہ ہو، اور کیا نہ ہو. ادھر پکڑو. نہ علم تو تھوڑا لانا چاہیے سر، ٹھیک ہے، تھوڑا قلم کرنا چاہیے. کہ تھوڑا علاج نا کہ ضمیر ہو، اس سے پہلے 2 اسم ہو، 3 اسم ہو، تیسرے جگہ ضمیر ہو، اور پہلے دونوں اسم پہ الف لام نہ ہو، وہ علم بھی نہ ہو، اس میں اشارہ بھی نہ ہو، اس میں تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں مضاف، مضاف الیہ واقع ہوتے ہیں. یہاں حق کا قدری میں حق کا قدری 2 اس میں ظاہر ہیں اور 1 اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ضمیر سے پہلے کوئی بھی الف لام والا اسم نہیں، نہ حق نہ قدر علم ہے نہ اشارہ ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ کی نشانی پائے گی. یعنی اعادہ اضافت ہوا، حق کی اضافت قدر اور قدر کی اضافت ہی ضمیر کی طرف ہوئی، ہی ضمیر کی طرف. حق آپ نے کہا حق کون اسم ہے، تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ حق کون. واحد تسنیہ جمع جلدی سے. واحد کیسے پتہ چلا واحد ہے؟ کوئی علامت آگے بکرائیں. آپ بتاؤ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. مذکر. مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس کی بات جس کے مذکر کسے کہتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں. کیا میں واحد پوچھ رہے ہیں؟ جسم تانیث کی علامت نہ ہو. تانیث کی علامت ہو. ہمیں تو مذکر بھی بول رہے ہیں ایسی. آپ ہی مذکر بھی ہے کہ نہیں؟ ادھر پکڑا. جس سے مذکر بھول جائے تو آپ نے آپ کو مؤنث سمجھے گا، اس میں علامت تانیث پائی جائے گی. پائی تو جاتی ہے علامت تانیث جو بالکل چہرہ صاف کر لیتی ہیں. یہ کس کی علامت ہے؟ غصہ نہیں کرنا. جو بالکل یہ صاف کرتے ہیں نا، وہ کس کی علامت ہے؟ علامت تانیث نہیں ہے. کیا علامت تانیث ہے؟ عورت کے چہرے پہ مرد رب نے داڑھی نہیں رکھی اور مرد کے چہرے پہ رب نے داڑھی شریف رکھی ہے، تو جس نے علامت بنا لی تو اب کیا کہیں گے؟ ایک علامت تو ہے ایک، تو یا اس نے بال اتنے بڑے رکھ لیے پیچھے پھینک کے لٹکائیے تو اس وقت کس کی نشانی ہوگی؟ تو یا عورتوں والا لباس پہن لیا تو اس وقت کس کی ہوگی؟ ساری تو نہیں نا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ٹوٹلی علامتیں پائی جائیں تو مشابہت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی؟ مسئلہ چہرہ بھی ایسے کر لیا، تمیر نسا بھی تو غلط ہی لگی، کوئی نا کوئی نشانی تو نہیں پائی جاتی. زلفا دینا کٹا لی دیا نہیں، وہ لمبیاں تو نہیں رکھی ہیں. معرفہ یا نکرہ ہے؟
حق قدری معرفہ معرفہ، معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ خاص چیز کے لیے واضح کیا گیا. ہاں، تو یہ حق کا تو عام ہے، حق سچ عام ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا معرفہ؟ حق کا قدری آپ بتاؤ. خالی تو نکرہ ہے، جب حق کا قادری ہے آپ نے کہا مضاف نہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اسے نکرہ کیسے کہا؟ اب بتاؤ. اضافت معنوی کی تعریف بتائی تھی اور ایک بتائی تھی اضافت لفظی. اضافت معنوی کی تعریف کیا ہے؟ یاد کی تھی؟ بس سلنڈر بنانا چاہیے تھا کوئی کیلنڈر. کیا کہہ رہا ہوں نا، جو میں نے پیچھے درس دیا آج یہی مسئلہ ہے کہ اس بعض جگہ اساتذہ پڑھاتی ہیں، محنت کرتی ہیں اور بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں. بعد میں نام کس کا لگتا ہے؟ استاد کا، وہ مدرسہ بدنام ہوتا ہے. اور بعض جگہ استاد ہی مسئلہ ہے، وہ بچے پڑھنے والی ہیں. اب ہمارا تو ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ پورا اضافت لفظی معنوی پہ ہدایت اللہ پہ ہم نے یہ درس ریکارڈ کرایا اور آپ نے یاد نہیں کیا، ادھر بھی سمجھایا. اس میں اب کس کا قصور ہے؟ اور وہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ جب چاہتے سن لیتے اور اس کو یاد کرتے، لیکن نہیں کیا تو پھر کامیابی کیسے ہوگی بتاؤ؟ وہ تو حدیث نعمت کے لیے میں بات کر رہا ہوں. یہ کہ ہمارے شیخ صاحب کی دعا ہے کہ جو ہم نے عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اور استاد العلماء حضرت علامہ قاری حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں نے ایسے نہیں سیکھا. یہ ان کی عاجزی بھی تھی، ساتھ وہ بتاتے تھے کہ یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، جس طرح آپ اجرا کراتے ہو، حالانکہ میرے استاد تھے وہ، تو مجھے کہتے جس طرح آپ اجرا کرتے ہو نا کراتے ہو اس طرح نہیں ہوگا. یعنی انہیں بڑی خوشی ہوتی کہ ایک ایک لفظ کو کھولنا. اصل مقصد تو یہ تھا، پھر ہی تعلق سب کو پتہ چلے گا نا، پھر گرامر پہ دھس آئے گی تو قرآن کو سمجھے گا نا، وہ بڑی بڑی کتب پڑھے گا، پھر ہی آگے جائے گا نا. تو وہ خوش ہوا کرتے تھے. لیکن آپ لوگوں کو قدر کیوں نہیں؟ جب آپ کو کمی میں نہیں چھوڑتا یا کوئی چھوڑتا ہوں، بلکہ پھر بھی آپ کو پتہ روک بھی دیتے ہیں، مگر وضاحتیں تو بڑی ہو جاتی ہیں. اور میری عادت بھی نہیں کہ میں بہت طوالت پہ چلا جاؤں، کہ کوئی مقصود سمجھ میں آئے، بچے کو متن سمجھ میں آئے، اس سمجھ آ جائے، نہ زیادہ خارجی بات کی جائے، جو اس کے فائدے کے لیے وہ کر دی جائے. اور پھر آپ یاد کریں کتنی آسان تعریف تھی اس اضافت معنوی کی، اور آپ نے خود کی تھی، پھر اس کو سمجھایا بھی. بتائیں اضافت معنوی دو طرح تعریف ہیں کیا؟ غیر صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جس طرح کہ غلام مزید، ایک صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو جس طرح کلیم البلد. دو تعریفیں کر دی. پہلے چلو آسان سی تعریف، وہ صفت کا صیغہ نہ ہو. دیکھو حق صفت کا صیغہ، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، یہ اس میں تفضیل ہے. تو صفت کا صیغہ ہے، جب نہیں تو غیر صفت ہے. تو دیکھو حق کا نے آگے جر دی ہے کہ نہیں، تو یہ اس کا معمول ہے کہ نہیں. اس نے یہی سمجھایا تھا نا، غلام الزیدین نے غلام نے زید کو جر دی نا، مضاف مضاف علیہ کو کیا دیتا ہے؟ تو صفت کا صیغہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں نا، تو معمول ہے، تو معمول کی طرف مضاف ہے کہ نہیں. تو اضافت معنوی ہوئی کہ نا، تو جب معنوی ہوئی کہ تو وہاں تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ تعریف نہیں آئی. اضافت معنوی کس کے فائدہ دیتی ہے؟ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. پھر اس نے تعریف کا فائدہ دے دیا کیونکہ معرفہ کی طرف ہو رہی ہے، ضمیر آگے معرفہ ہے. حق کا قادری ہی جو اینڈ پہ ہی ضمیر ہے، یہ معرفہ ہے. اس کی وجہ سے پچھلا بھی تعریف کا فائدہ دے گا. اور اگر اینڈ ہی مضاف الیہ نکرہ ہوتا تو تخصیص کا فائدہ دیتا. جیسے غلام راجلین میں نے بتایا راجل کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن غلام راجل کا ہے، عورت کا نہیں ہے. وہ میں نے کہا تو عورت کے تو بہت ہیں، عورت کے وہ نیٹ پہ بھرے ہوئے ہیں عورت کے غلام. لیکن ادھر جو ہم بات کر رہے تھے، یہاں مرد کے غلام کی بات کر رہے تھے کہ غلام خاص ہو گیا، کسی عورت خسرے کا غلام نہیں، مرد کا ہے. اب مرد کا پتہ نہیں ہے وہ مرد کون ہے، وہ آپ ہو سکتی ہو، یہ نکارت رہ گئی ہے. اس وجہ سے جب مضاف الیہ میں کچھ نکارت رہ گئی تھی
تو مضاف میں بھی رہے، مضاف میں نہیں، مضاف میں تخصیص ہو گئی ہے، اس میں تعریف کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ مضاف الیہ میں تعریف نہیں، مضاف الیہ عام ہے، یعنی رجل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے غلام مرد کا ہی ہوگا، کسی مرد کا، عورت کا نہیں ہو سکتا، عورت کے اعتبار سے خاص ہے اور مرد کے اعتبار سے عام ہے۔ تو جب مرد کے آگے آپ کہتے ہیں زیدن، زید مرد کا غلام، تو پھر خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ سر نہ لاؤ، سمجھ آئیے؟ اور صفت کا صیغہ ہو اور اپنے معمول کی طرف کیا ہو؟ مضاف، کچھ بولو، نہ ہو، مضاف اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھی اضافت معنوی ہوتی ہے۔ یہ بھی ضابط معاملے بات جاتی ہے، کریم البلدی۔ اب کریم البلدی، بلد اس کا معمول نہیں ہے، اس میں فی مصروف ہے، یہ بھی معنوی بن جاتی ہے۔ لیکن جب صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جائے تو اضافت لفظ ہی ہے۔ میں نے کہا دارب زیدن تھا تو دارب زیدن کا، دیکھو دارب میں زیدن کو رفع دیا تھا اور یہ اس کا معمول تھا، تو اسے مضاف الیہ بنا لیا، دارب زیدن۔ اب صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف ہی مضاف ہو گیا، تو اس میں معنی میں کوئی فرق نہیں ہوا، جو ترجمہ دارب زیدن کا ہے وہی ترجمہ دارب زیدن کا ہے۔ زید مارتا ہے، زید مارنے والا، بات ختم ہوگی، کوئی تخصیص کوئی تعریف کا فائدہ نہیں، نہ اس میں من، نہ اس میں لام، اس میں محذوف ہے، نہ فی، اس میں محذوف ہے۔ وحق قادری، حق آپ نے بتایا یہ معرفہ بھی ہے، تعداد کے اعتبار سے واحد بھی ہے، پھر مذکر بھی ہے، اس کے مفرد بھی ہے، مفرد۔ اب آپ بتائیں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ منصرف، منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں منع صرف کے دو سبب یا دو کے قائم مقام سبب نہ پایا جائے۔ منع صرف کے اسباب کتنے ہیں؟ 9۔ 9 اسباب میں سے، اب میں اس کی ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ حق اس میں متمکن، تحقیق کے ساتھ پتہ چلا یہ اس میں متمکن ہے، مفرد ہے، منصرف ہے اور صحیح ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح کسے کہتے ہیں؟ نویوں کے نزدیک صحیح ہوا کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ سلفی کے نزدیک کیا ہے یہ؟ حقہ کیا بس مضاف ثلاثی، اصل میں کیا تھا؟ حقاقہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ اسم بتا رہے تھے، اتنی دیر کا اسم بتا رہے ہیں یا ماضی؟ اصل حقہ کیوں نکالی؟ اصل کیا نکالنی تھی؟ پرانے بات سے باہر نکال کے بولو۔ حقاقہ وہ حقہ کا ماضی ہے، بیوقوف، ابھی تک تو اسم بول رہی ہو، اب ماضی پہ جا رہے ہو، حق کا پہ 3 کاف کی طرح سے نکالنی ہے تم نے، یہ حق لفظ ہے کہ حق کا کون نے روٹی کھا گئے تھے۔ اب بولو صرف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مصدر، او مزہ تو ٹھیک ہے، میں صحیح کی بات کر رہا ہوں، ادھر تم بتا رہے حق کون صحیح ہے، میں پوچھوں صرف میں کیا صحیح ہے؟ مضاف ثلاثی، اب تک سامنے کیا ہے؟ یہ مضاف ثلاثی، مضاف ثلاثی کی تعریف کرو۔ اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں، 2 روح ایک جنس کے ہوں، ایک جنس کے ہو، 2 حروف ایک جنس کے ہوں، تو کوئی دکھا دوں وہ مضاف ثلاثی ہو جائے گا؟ کس کے 2 حروف ایک جنس کے ہوں؟ کلمے، کلمے کے، تو تعریف بھی صحیح کر چھوڑو، تعریف حروف اصلی ہیں کیا ہیں؟ حروف صحیح ہیں کیا ہیں؟ حروف اصلی میں سے 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ اصلی کیوں نہیں بولا؟ اب تمہارے منہ پہ کوئی تھپڑ لگائے اور یہ سر رفع، اس میں 2 رفع ایک طرح کیا، اسے کہوں گے مضاف ثلاثی؟ اس میں ایک اصلی ایک زائد ہے۔ تعریف سناتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ میں پہلے تعریف سے سناؤں کہ مضاف وہ کلمہ ہے کہ جس کے 2 حرف اصلی ایک طرح کے ہوں، مضاف ثلاثی، جیسے حق مد۔ اب بتاؤ حق اصل میں کیا تھا؟ حق اصل میں کیا تھا؟ وہ میں نے بتا بھی دی، کیا تھا اصل میں؟ اصل میں کیا تھا؟ میں جی بولے ابھی نسل بولی ہے، کیا بولا میں نے؟ مدن اصل میں کیا تھا؟ مادہ دن، وہ کس نے تجھے بتایا؟ مادہ دن نے کس نے بتایا؟
وہ میرے نال دے کسی بیوقوف نہیں، وہ جو میرے اندر ہے بیوقوف. مدہ یا مدو مدن مدن حق حق، یہی اصل ہے جو میں بول رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ قاعدہ جاری کرو نا. مضاف کا قاعدہ شروع کرو. حق، پھر کیسے حق کن ہو گیا؟ دو حروف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلے کو دوسرے میں ادغام کریں گے. اتنی دیر سے بیماری کیوں لگی تھی؟ تو ایسے جیسے تو دودھ پیتا بچہ ہے، اسے پتہ کوئی نہیں. شرم آنی چاہیے. اتنا ٹائم حق ان پہ لگا رہے ہو، مدن پہ لگا رہے ہو. دو حرف ایک طرح کیا ہے، عین یا لام کلمہ دونوں ایک طرح کیا ہے. پہلا ساکن دوسرا مد ادغام کی شرط بائی کی ہے، پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا. حق مدن فرن جرن، یہ سارے بن گئے. اب چلو آگے، یعنی نحویوں کے نزدیک صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس متمکن مفرد منصرف صحیح. اب اسماعی متمکن با اعتبار وجود آپ پہ پہنچے گی. کتنی قسم؟ 16. 16 قسموں میں سے کون سی ہے؟ پہلی اسم مفرد منصرف صحیح. ہاں، یہاں کیا ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح. آگے حالت رفع میں ضمہ، ادھر کیا ہے؟ حالت نصب میں. حالت نصب میں. جب حالت نصب آ گئی اس کا مطلب یہ منصوب ہے. حالت نصب آئی نا تو یہ کلمہ کیا ہے؟ منصوبات کتنے ہیں؟ 12. 12 میں سے 12 گناؤ. نائب فاعل، نائب فاعل منصوب ہوتا ہے؟ فاعل فاعل منصوب ہوتا ہے. میں منصوبات پوچھیں یا مرفوعات پوچھیں؟ ہاں. مفعول، مفعول بھی. مفعول به، ماول مشبہتان بلیس. پہلے مفعول تو بول چھڑ، تینوں کوئی حیثیت نہیں ہو گیا آج. پہلے مفعول بول. مفعول به، مفعول فی، ہاں مفعول لا، ہاں مفعول ما، مفعول مطلق مطلق. اور ہاں حال تمیز ہونا ہے کہ تو تمیز. آگے آؤ. ماول مشبہتان بلیس خبر، ماول مشبہتان بلیس لا نفی اس کی خبر ماولا مشبہ خبر ہوگی نا. ٹھیک ہے، ماول مشبہتان بلیس کی خبر اور لا نفی جنس ٹھیک ہے. لائب جنس کا اسم اسم اور ان انا اس کے ساتھ بھی وغیرہ کیا اور کانا، اسم ہو گیا. انا وغیرہ کے سبھی منصوب. کانا وغیرہ کی خبر منصوب. اور پوری ہو گئی. استثناء رہ گیا اور مستثنا. استثناء تو نہیں منصوب ہوتا. کون ہوتا ہے؟ 12 منصوبات ہیں. ان 12 میں سے یہاں کون سا منصوب ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے. قادر فعل واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع مولانا آپ نے فاعل بنایا تو آپ نے کہا فعل مسند ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند مسند تو پایا گیا. اب ہم نے زوائد کو دیکھنا ہے. کن کو؟ اور ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ فضلہ کو دیکھنا ہے. تو مفعولات سارے کیا ہیں؟ کلام تو پورا ہو گیا. عمدہ اس بھی ہو گیا فعل فاعل. اب اس کا تعلق اب آگے بتاؤ کہ حق کا یہ کس میں سے ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول فی ہے، مفعول ما. اب مفعول بھی، اب بتاؤ یہ مفعول بھی ہے یا مفعول مطلق ہے یا مفعول فی ہے، مفعول ما ہے یا مفعول لا ہے؟ کیونکہ باقیوں میں تو کوئی نہیں. انا کانا ادھر ہے کوئی؟ ساتوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اس میں سے ساتوں میں سے، اور ساتوں کے علاوہ 5 نکال دو وہ تو ہے ہی نہیں. یعنی انا کانا ما لا نفی جنس استثناء وہ ہے کوئی؟ ادھر دھیان رکھنا. ادھر ہے کوئی؟ کن پٹی پہ لگے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں نا. تو اب بتاؤ یہ ساتوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اب بتاؤ حق کا ریحان کیا واقع ہو رہا ہے کلام میں؟ مفعول مطلق. اچھا مفعول مطلق. مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ اس پر فاعل کا فعل واقع. وہ تو مفعول بھی کی ہے. مفعول بھی کی تعریف تو یہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو یا فاعل کے فعل کی نسبت اس کی طرف ہو. یہ تو مفعول بھی ہو گیا. آپ نے کیا مفعول مطلق. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟
بس جلدی سے تری پوچھی میں نے ابھی، یہ نہیں کہا کہ حق کے لفظ کو دیکھتے رہو دوربین لگا کے۔ خدا تو جی سنا مفعول مطلق کی تری مفعول مطلق وہی اسم ہے جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، ما قبل فعل کا ہم معنی ہو۔ ہم مانا ہو۔ اب بتاؤ پھر اس کی ڈیٹیل سناؤ۔ مفعول مطلق کس کے لیے آتا ہے؟ مفعول مطلق کیا ہے کہ اس میں مفعول مطلق عددی، مفعول مطلق عددی عدد کے لیے آتا ہے، مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے، مفعول مطلق نوعیت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق ایک تو ما قبل فعل کی ہم معنی ہوتا ہے، ہم، دوسرا یہ ہوتا ہے یہ عددی ہوتا ہے، یہ نوعیت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ادھر بتاؤ مجھے تاکید کے لیے آتا ہے، اگر مفعول مطلق ہے وما قدر اللہ حق، انہیں قدر نہیں کی جیسا حق تھا اس کی قدر کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب بتاؤ کون سا مفعول ہے؟ کیونکہ مفعول بھی بنے گا تو نہیں بنے گا، یہ تو نہیں کہ حق کے اوپر قدر نہیں کی، یہ فضائلی بتائے گا، آپ ہی بتائیں، یہ رہ جائے گا۔ اگر مفعول اللہ ہو، میں پوچھتا ہوں مفعول اللہ، میں کہہ دوں تو مفعول اللہ، آپ کیسے کہیں گے مفعول اللہ نہیں؟ مفعول اللہ تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو، تو مفعول اللہ وہ تو ماں واو ہوگا، مانا واو بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں مفعول فی، مفعول فی ہوتا ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو، اس میں تو وہ بھی نہیں واقع ہو رہا، یہ تو نہیں کہ اللہ نے اس نے قدر نہیں کی اس کی حق میں، یہ بھی نہیں، مانا تو کوئی بھی درست نہیں ہو رہا، حال تمیز کا بھی کوئی نہیں درست ہوتا، حال تو پتہ ہو کہ وہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے، ادھر وہ بھی نہیں ہے، تمیز جو ہے وہاں دور کر دیا وہ بھی نہیں ہے، تو ایک ہی ہے، نہیں سمجھتے، سارا کچھ بتا دیا، نہ مفعول بھی بنا، نہ مفعول ما بنا، نہ مفعول لا بنا ہماری تحقیق سے، نہ مفعول ما بنا، نہ مفعول فی بنا، نہ حال نہ تمیز، باقی ویسے ہی، باقی کیا رہ گیا؟ اب کیا رہ گیا؟ اب مفعول مطلق ہم معنی ہوتا ہے یا سیم ہوتا ہے؟ نہیں، مفعول مطلق جو مصدر ہے ما قبل کا فعل وہ دونوں ایک ہی ہوتی ہیں۔ یہاں وہ ما قدر اللہ حق کا قدری، اسے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نوعیت ہے، ٹھیک ہے، کاف اس پہ دیکھیے پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، قدر کیسے نہیں کی؟ جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اب سمجھ آئیے، بیچ میں مصروف بھی ہوتے ہیں، پھر جا کر تعلق کا پتہ چلتا ہے، جیسے ترجمہ کر لیا بس اٹھا لگایا، جس کو چاہے فعل بنایا، جس کو چاہے مفعول بنایا، ایسے تو نہیں بنتے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔